لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے بارے میں تھی۔ آج بھی ہم انٹروڈکشن ٹو تاریخ کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا تاریخ کی تعریف کیا ہے، آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو چکا تاریخ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں اس میں آپ ایک تاریخ پڑھنے، تاریخ جو بنی گئی ہے اس کے پیچھے کیا موٹیوز تھے، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے۔ اتنی بڑی تاریخ اسلام جو لکھی گئی آج ہمارے درمیان میں جو موجود ہے، علماء اس کے بارے میں مختلف کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اس لکھنے کے پیچھے میں کیا موٹیوز ہے، کیوں آخر تاریخ لکھی گئی ہے، اور وہ بھی ایک بیک گراؤنڈ سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایسا بیک گراؤنڈ موجود ہے جس بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر یہ تاریخ اسلام لکھی گئی ہے۔ پہلا بیک گراؤنڈ جو آپ کے سامنے بیان کروں گا میں، پہلا بیک گراؤنڈ، دو بیک گراؤنڈ علماء بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا بیک گراؤنڈ فرماتے ہیں، دیکھیں اس میں آپ ایک خود عرب کی جو ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے، میراث ہے، وہ عرب جو زمان جاہلیت کا عرب ہے، خود یہی ان کا جو ہسٹوریکل جو ہیریٹیج ہے آج ہمارے درمیان میں جو موجود ہے، جو زمان جاہلیت کے عرب کی جو میراث ہے، جو تاریخ کے ذریعے ہم پہنچی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہسٹوریکل ہیریٹیج جو زمان جاہلیت میں پایا جاتا تھا، وہ ایک سبب بنا تاریخ کے لکھنے پر، تاریخ اسلام کے لکھنے پر۔ میں مثالوں سے واضح کروں گا آپ کے لیے۔ مثال اس کے سامنے یہ ہے کہ عرب میں ایام العرب کے نام سے زمان جاہلیت کے عرب اپنے گفتگوؤں میں، اپنی محفلوں میں ایک دوسرے کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ ایام العرب کسے کہتے ہیں؟ وہ اہم حوادث، وہ اہم ایونٹس اور واقعات جو خاص ایام میں واقع ہوئے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ جاہلیت کے عرب میں جو ہے نا، اہم جو ان کے جو واقعات تھے وہ اکثر جنگ تھے، قبائل کے درمیان میں جنگ، دو ٹرائبس کے درمیان میں جنگ، دو شہر کے درمیان میں جنگ۔ اگر عربوں میں دیکھنا ہوگا، وہ عرب جو زبان جاہلیت کیا ہے، ان میں اگر اہم واقعات دیکھنا ہے تو سوائے جنگ کچھ بھی نہیں ہے، اکثر جنگ ہے۔ تو فلاں، اور ان کی کہتے ہیں کہ جب وہ جنگ کیا کرتے تھے تو لگ بھگ دیکھیے اس میں یہاں پہ ان کی جنگیں ایک دن میں ختم ہو جاتی تھی۔ اب فلاں قبیلہ دیکھیے اس میں یہاں پہ دوسرے قبیلے پہ جنگ کیا تھا، ایک دن میں وہ جیت گیا، تو وہ فلاں جنگ کے نام سے وہ یوم العرب یا ایام العرب جو اس کی جمع ہے، وہ قبیلہ یاد کیا کرتا تھا، فقر و مباحت کیا کرتا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، ہم فلاں قبیلے پر فلاں دن جیتے تھے۔ ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ بیان ہو رہی نا۔ میں نے بتایا دیکھیے اس میں یہاں پہ تاریخ کا جو پہلا ڈیفینیشن کیا تھا آپ کا، وہ دن کی طرف اشارہ ہونا۔ یہاں پر وہ عرب کیا کر رہے تھے؟ دن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، فلاں دن ہماری کامیابی ہوئی، یا فلاں دن ہماری شکست ہوئی، یا فلاں دن دو قبیلوں کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ اور اتفاق سے دیکھیے اس میں یہاں پہ عربوں میں دیکھیے اس میں یہاں پہ یہی جنگ ہی کے اعتبار سے دیکھیے اس میں یہاں پہ وہ لوگ اپنے ایام کو، اپنے دنوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ جو بڑی جنگ جو ہے دیکھیے اس میں یہاں پہ جب ابرہا مکے پر حملہ کرتا ہے یمن سے آ کر اور اسے شکست ہوتی ہے، تو عرب وہاں کے عام الفیل، ایئر آف ایلیفینٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہاں سے ایک نیا کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ جنگ سے۔ ایک کیلنڈر، ایک سال کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک جنگ سے۔ وہ سال جہاں پر ابرہا مکے پر حملہ کیا تھا اور ابابیل کے ذریعے سے شکست کھایا تھا، تو سال کو عرب کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل، ایئر آف ایلیفینٹ۔
تو یہ ایک سال کی طرف تھا. وہ ایام العرب اسی ایام کی طرف ہے جہاں پر اکثر اور بیشتر اوقات قبائل کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی, کسی قبیلے کو شکست یا کامیابی ہوئی تھی, اور وہ قبیلہ جو جیتا تھا فقر و مباحات کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان میں ذکر کیا کرتا تھا. اور اسی چیزوں کو جو ہے عرب کیا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے, ذکر کیا کرتے تھے, اپنے بعد والی نسل کو منتقل کیا کرتے تھے. آپ یہ غور کر رہے ہیں آپ, یعنی ایک تاریخ کو جو ہے, جو دن اور سالوں کے اعتبار سے ہے, اسے نئی جنریشن اپنی آئندہ کی جنریشن کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں کوئی کتابت نہیں تھی, رائٹنگز نہیں تھی, تو سینہ و سینہ ایک سینے سے دوسرے سینے تک منتقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, توجہ کر رہے ہیں آپ. یہ بھی ایک سبب بنا تاریخ لکھنے پر, کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں عرب میں یہ تاریخی میراث پائی جاتی تھی. یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا. اب یہی چیز, دوسری چیز جو کہتے ہیں کہ عرب میں جو پائی جاتی تھی وہ ہے نسب شناسی, علم انساب کہتے ہیں, تبار شناسی بھی کہتے ہیں فارسی میں. انساب شناسی کسے کہتے ہیں؟ انساب یعنی انسان کے اینسسٹرز کے بارے میں, انسان کے اجداد کے بارے میں علم جاننا. اگر یہ انسان ہے تو اس کا باپ کون ہے, دادا کون ہے, پردادا کون ہے, سکر دادا کون ہے, پھر نانی کے اعتبار سے ماں کون ہے, نانا کون ہے, پردانا کون ہے, پھر وہ کون سے قبیلے سے اس کا رشتہ داری ہے, دادا کی کون سے قبیلے سے رشتہ داری ہے, پردادا کی کون سے قبیلے سے رشتہ داری ہے, پردانا کی کیا ہے. یہ انساب کا علم, علم انساب, توجہ کر رہے ہیں آپ. اور وہ چیز عرب میں بے انتہا زیادہ تھا, مخصوصاً جاہلیت کے عرب میں. وہ فوراً دیکھیے آپ, کسی فرد کو دیکھتے تھے تو فوراً ان کے ذہن میں ان کا شجرہ ان کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ اس کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے, اس کے بابا اور دادا کون تھے, اماں اور نانا کون تھے. اور اسی اعتبار سے وہ لوگ دیکھیے آپ, ان میں کیٹیگرائزیشن تھا کہ ہمارا قبیلہ بالا تر ہے, ہمارا قبیلہ پستر ہے, کیونکہ وہ انساب شناسی, کیونکہ ہمارا قبیلہ فلاں لوگوں سے مربوط ہے, ہمارے اجداد ایسے تھے, ہمارے اجداد کے یہ کارنامے تھے, تو ہم دوسرے قبائل پر کیا رکھتے ہیں, فضیلت. یہ بھی کیا ہے دیکھو آپ, عرب میں بے انتہا زیادہ تھا, جاہلیت کے عرب میں. یہ بھی ایک ریزن بنا تاریخ نگاری کے لیے, تاریخ کے لکھنے کے لیے, اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے, اور تاریخ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یہ کیا ہے آپ کا مکمل طور پر دو چیزیں, ایک تو ایام العرب, اور دوسرا کیا ہے یہ جو ہیریٹیج ہے, جو نسب شناسی ہے, یہ بھی تاریخ لکھنے کے لیے سبب بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ, جو اہم ترین اور ایک جو موٹیو ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا, میں وہ واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ. اسلام آیا, اور اسلام میں دیکھیے آپ سب سے پہلے کیا چیز آئی, اللہ کی آیتیں نازل ہوئی. اسی اللہ کی آیتوں میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ بیان کیا گیا, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت خضر, حضرت ایوب, حضرت یوسف, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, ان کے واقعات بیان کیے گئے. اور یقیناً دیکھیں, جب قرآن میں جب واقعات بیان کیے جا رہے ہیں, قرآن میں جو تاریخی ایونٹس بیان کیے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک سبب بنا ہے تاریخ کے لکھنے پر, تاریخ اسلام کے لکھنے پر. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اس میں یہاں پہ جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں, دو پرپس کے لیے بیان کیے گئے, کیونکہ یہ بھی ایک آپ کے لیے بے انتہا علم اضافہ ہوگا. اللہ جو واقعات جو پیش کر رہا ہے, دو مقصد کے لیے پیش کر رہا ہے. صرف آپ کو گزشتہ انبیاء کے واقعات سے آشنا کرنا مقصد نہیں ہے, گرچہ اس کا جاننا بھی اچھی بات ہے, لیکن اس واقعات میں دو اہم پہلو چھپے ہوئے ہیں. پہلا پہلو کیا ہے اس میں یہاں پہ, اس واقعات میں سنت الہی ہے, اللہ کی سنت ہے. اس واقعات میں عبرت اور درس ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اللہ کی سنت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت وہ جو مسلسل, جو اللہ کا
طریقہ ہے، مسلسل جو اللہ کی جو سیرت اور سنت ہے، ہم اس واقعات سے اخذ کریں گے، ڈرائیو کریں گے، استنباط کریں گے اور اپنی ہدایت کے لیے اسے استعمال کریں گے۔ میں مثال سے واضح کروں گا، مثال سے یہ کہ دیکھیے اس میں آپ ایک جناب موسیٰ کا واقعہ، اہم ترین واقعہ، اس دور میں ایک سرکش بادشاہ رہا کرتا تھا فرعون، چاہے وہ جناب ابراہیم کا واقعہ، وہاں پر سرکش بادشاہ جو نمرود تھا، توجہ کیجیے آپ، اور دو کے دو الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہے تھے، دوسروں پر ظلم کر رہے تھے، فساد کر رہے تھے اور دوسروں کو اپنا بندہ بنا چکے تھے، جہالت میں رکھ رہے تھے۔ توجہ کر رہے ہیں اس میں آپ، آخر میں کیا ہوا دیکھیں اس میں آپ، آخر میں یہ ہوا کہ یہی فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور یہی نمرود ایک مچھر کے ذریعے سے ہلاک ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہاں پر اللہ کی سنت آ چکی ہے، جو کوئی بھی استکبار کرے گا، جو کوئی بھی ظلم میں انتہا کرے گا، اللہ سنت بیان کر رہا ہے کہ اللہ اپنی سنت کی بنا سے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ہم مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں آپ، اور وہی سنت ہم دیکھتے ہیں یزید جو ظلم میں انتہا کیا تھا، کربلا کے واقعے کا مسبب تھا، امام حسین کو شہید کیا تھا، معصوم لوگوں کو شہید کیا تھا، اسیر کیا تھا۔ آخر میں کیا ہوا؟ یہی یزید 3 سال کے بعد ہلاک ہو گیا، یہی ابن زیاد ہلاک ہو گیا، شمر ہلاک ہو گیا۔ ہر ظالم، خدا کہہ رہا ہے کہ ہر ظالم ہلاک ہونے والا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے یہ، اور سنت کیا کنٹینیوس ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور خدا دیکھیے آپ ایک اپنے قرآن میں بیان کرتے ہوئے متنبہ کر رہا ہے تمام ظالموں کے لیے، یہ میری سنت ہے، اے ظالموں چاہے جس زمانے میں بھی ہو تم مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے، تم مت سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا ہے دیکھیے اس میں یہاں پہ آج کے دور میں بھی صدام حسین جو عراق میں ظلم کیا تھا، آخر کیا ہوا؟ بلی کی طرح، چوہے کی طرح بھاگا اور ایک ذلیلانہ موت اسے نصیب ہوئی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی روش اور طریقہ ہے جو ہر ظالم کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ تاریخ میں آپ کو یہ سنت پائی جاتی ہے، ہمیں اسے سیکھنا ہوگا، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ کہاں سے؟ قرآن میں جو بیان کیا گیا جو واقعات ہیں اس سے استنباط کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی ہدایت کے لیے استفادہ کر سکیں۔ اسے کہتے ہیں سنت الہی۔ توجہ کرنے یہاں پہ، اور یہ اللہ کی سنت کبھی چینج نہیں ہو سکتی، کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ توجہ کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے، جہاں کہیں بھی مظلوم ہو، جہاں کہیں بھی اگر ظلم ہو رہا ہو، خدا اس کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگ محروم ہو، مستضعف ہو، خدا ان کی ہدایت کے لیے اپنی نبی کو بھیجتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں ابھی، اور یہ بھی کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایک بات، اور یہی سنت میں نے کہا دیکھیے ابھی ہر سملر سچویشن میں اپلائی ہوگی، فقط گزشتہ زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اگر وہی سچویشن آج بھی ہو، وہ سنت پاورجا ہے اور آئندہ کے لیے بھی پاورجا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی ہم اسی آیت سے ہم سہارا لیں گے جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہ جان لو کہ تم سے پہلے بھی رسول آ چکے تھے، اللہ اپنے سنت کو قائم کر چکا تھا اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینج واقع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کا یہ پہلا پہلو ہے کہ اس واقعات میں اللہ کی سنت پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے دیکھیے اس میں یہاں پہ، اس سے پہلے دیکھیے بیان کروں گا میں کہ یہی ہم حوادث کو بیان، جو واقعات جو قرآن میں جو لکھے گئے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟
ہمارے لیے کہ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے اور ہماری انحطاط اور شکست کا راز کیا ہے، کیونکہ قرآن میں کامیاب ہونے والے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے اور اسی قرآن میں شکست کھانے والے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، اور وہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا راز یہ سنت ہے۔ جو کامیاب ہوئے کس بنا پر ہوئے، جو انحطاط ہوئے، جو شکست کھائے اور جو ہلاک ہو گئے وہ قوم، اور خدا کہہ رہا کہ ان قوموں کو دیکھو، اس قریوں کو دیکھو، ان دیہاتوں کو دیکھو کس طرح ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کس بنا پر وہ ہلاک ہوئے ہیں، یہ اس واقعات کے سمجھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اپنی ہم کامیابی کے، اور ہم اسی واقعہ کو جب درک کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو مینیج کریں گے، اپنی زندگی میں پلان کریں گے، تاکہ ہمارے جو بھی مشکلات ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے اور ہم کمال تک پہنچیں گے۔ اور دوسری چیز جو واقعات ہے وہ عبرت کے لیے ہے، توجہ کی اس میں، یہاں پہ عبرت، انسان کو درس سیکھنا ہوگا۔ وہ جو چیزیں ہم مشاہدہ کر رہے تھے اسے ہمیں اپنے سامنے لانا ہوگا کہ یہ دیکھو کہ اس قوم سے، قوم سمود کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، قوم موسیٰ کے بارے میں کس طرح سے یہ واقعات ہوئے ہیں، وہاں سے ہمیں عبرت لینا ہے، درس حاصل کرنا ہے۔ اور توجہ کیجئے اسی حوالے سے دیکھیے یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایام اللہ ہے، یہ جو گزشتہ انبیاء میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں یہ ایام اللہ ہے، ڈیز آف اللہ ہے، اور اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اسے یاد کرو، یہ بہترین نعمت ہے، تمہیں دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ جب انسان عبرت حاصل کرے گا یقیناً اس سے درس لیتا ہوا، اپنی کمیوں کو دور کرتا ہوا اپنے آپ کو کامل کرے گا۔ اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان خرد کے لیے، صاحبان عقل کے لیے گزشتہ انبیاء کے قصوں میں عبرت ہے، اور یہی تاریخ اسی کے لیے منحصر ہے۔ اگر ہم تاریخ کو جاننا ہے تو تاریخ کو سیکھنا ہے تو اسے ہمیں درس کے طور پر سیکھنا ہوگا، عبرت کے طور پر سیکھنا ہوگا، تاکہ اپنی زندگی اصلاح کر سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔